آج ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک بڑے دلچسپ پلان کے بارے میں ہے۔ یہ AWS یعنی Amazon ویب سروسز پر مشین لرننگ سیکھنے کا ایک تیز اور منظم راستہ ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو صرف تھیوری نہیں بلکہ عملی طور پر تیار ہونا چاہتے ہیں، پروڈکشن ریڈی جسے کہتے ہیں۔ اس کا نام ہے AWS مشین لرننگ لرن پلان۔ جی بالکل، یہ اصل میں ایک مکمل قسم کا روڈ میپ ہے جو بالکل شروع سے یعنی بنیادی باتوں سے آپ کو لے کر چلتا ہے۔ اور اس کا مقصد دیکھیں یہ ہے کہ سیکھنے کا جو عمل اکثر تھوڑا بکھراما ہو سکتا ہے، اسے ایک واضح شکل دی جائے، ایک ترتیب۔ اچھا، تو اس ترتیب میں کیا خاص بات ہے؟ مجھے ذرائع میں نظر آیا کہ 4 مرحلے ہیں اس کے۔ جی ہاں، 4 مرحلے ہیں اور یہ ایک دوسرے پر بنے ہیں، یعنی آپ ایک سیکھتے ہیں پھر اگلا اس پر بنتا ہے، سیڑھی کی طرح۔ بالکل بالکل سیڑھی کی طرح۔ اور صرف مرحلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ منتخب وسائل بھی ہیں، جیسے AWS کی اپنی ٹریننگ ہے، کچھ دوسرے کورسز ہیں، ڈاکیومنٹیشن تو ہوتی ہی ہے، اور کچھ باہر کے وسائل بھی شامل کیے ہیں۔ صرف پڑھنا نہیں ہوگا پھر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سمجھ کو پکا کرنے کے لیے باقاعدہ کوئز ہیں، مشقیں ہیں، اور خاص کر کے ہینڈز آن لیبز، وہ بہت اہم ہے۔ اچھا، ذرائع میں ایک اور چیز دیکھی، یہ صرف کتابی علم نہیں ہے، اس میں وہ AWS سرٹیفیکیشن کی بات بھی شامل ہے۔ جی ہاں، وہ سرٹیفیکیشن حاصل کرنے کی پوری اسٹریٹجی دی گئی ہے، اور وہ آج کل کافی اہم بھی ہے۔ اور آخر میں وہ کیپسٹون پروجیکٹ، وہ کیا چیز ہے؟ ہاں، کیپسٹون پروجیکٹ، وہ یوں سمجھیں کہ ایک فائنل امتحان ہے، لیکن یہ تھیوری کا نہیں، عملی قابلیت کا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سیکھا ہے، کیا آپ اسے استعمال کر کے کوئی اصل مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ صحیح، یعنی سب کچھ ملا کر دکھانا ہے آخر میں۔ بالکل، اور ساتھ میں وہ ہفتہ وار شیڈیول اور مائل سٹونز بھی ہیں تاکہ آپ اپنی پروگریس ٹریک کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ان 4 مرحلوں کی تھوڑی سی بات کر لیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ تعمیر ہوگا۔ اچھا، اور جب یہ بنیاد بن گئی تو دوسرا مرحلہ پھر زیادہ عملی ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ زیادہ ایڈوانس ماڈلز بنانا سیکھتے ہیں، اور خاص طور پر Amazon سیج میکر، اس کی جو بنیادی صلاحیتیں ہیں ان پر فوکس ہوتا ہے۔ سیج میکر یہ AWS کا مین ٹول ہے ML کے لیے؟ جی، یہ ان کا مرکزی پلیٹ فارم ہے جو ماڈل ٹریننگ سے لے کر ڈپلائمنٹ تک بہت سے کاموں میں مدد دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسرے میں ماڈل بنانا سیکھا، تیسرے میں کیا ہوتا ہے پھر؟ تیسرا مرحلہ وہ اس سے بھی آگے ہے۔ یہاں فوکس ہوتا ہے ایسے ML سسٹمز بنانے پر جو پروڈکشن ریڈی ہوں۔ اس میں پھر ML آپس یعنی مشین لرننگ آپریشنز کے طریقے آتے ہیں۔ ماڈل کو صرف بنانا نہیں، اسے چلانا، مانیٹر کرنا، یہ سب۔ اچھا، MLOS یہ آج کل کافی سننے میں آتا ہے۔ جی، کیونکہ اصل چیلنج اکثر وہیں آتا ہے۔ ماڈل بن گیا، اب اسے سنبھالنا کیسے ہے؟ اور اس میں جدید ماڈل تکنیکیں بھی شامل ہیں۔ سمجھ گئے، اور آخری چوتھا مرحلہ؟ چوتھا مرحلہ سب سے ایڈوانسڈ ہے۔ اس کا تعلق ہے پروڈکشن میں، بڑے پیمانے پر یعنی اسکیل پر مشین لرننگ سسٹمز کو نافذ کرنا اور انہیں چلانا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی کمپنیوں میں جہاں بہت ڈیٹا ہوتا ہے وہاں ضرورت پڑتی ہیں۔ اور پھر آخر میں وہ کیپسٹون پروجیکٹ؟ جی بالکل، جو ان ساری چیزوں کا، ساری مہارتوں کا ایک عملی ثبوت ہوتا ہے۔ واقعی یہ تو کافی مکمل اور سوچا سمجھا طریقہ لگتا ہے، خاص کر اگر کوئی جلدی سے عملی مہارت حاصل کرنا چاہے۔ یقیناً، اس کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ سیکھنے کا عمل تیز ہو، منظم ہو، آپ کو خود راستے نہ ڈھونڈنے پڑیں۔ صحیح، ایک واضح نقشہ مل جاتا ہے۔ جی، تو اس ساری بات چیت کے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سوچا جا سکتا ہے۔ مشین لرننگ جیسا شعبہ جو اتنا پیچیدہ ہے اور اتنی تیزی سے بدل رہا ہے، کیا اس میں سیکھنے کے لیے اسی طرح کا ایک انتہائی منظم، مرحلہ وار اور وسائل سے بھرا منصوبہ بندی ہی بہترین طریقہ ہے؟ یا شاید کچھ لوگ کم رسمی طریقوں سے بھی اتنی ہی اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں؟